الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ جو دنیا ہے آسمان و زمین کا نظام ہے، کائنات کا نظام ہے، یہ پوری دنیا اور پوری کائنات ازداد کا مجموعہ ہے۔ ہر چیز کے مقابلے میں اللہ نے ایک اس کا مقابل پیدا کیا ہے، اور دنیا کے اندر تمام چیزوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے، اور ٹکراؤ کے بعد کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ اسلام کے مقابلے میں اس کی ضد میں کفر ہے، توحید کے مقابلے میں شرک ہے، رات کے مقابلے میں دن ہے، دن کے مقابلے میں رات ہے، انبیاء کے مقابلے میں کفار ہے، کفار کے مقابلے میں ایمان والے ہیں۔ یہ ٹکراؤ رہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس حکمت کو خود جانتے ہیں، اللہ ہی کو اس کا علم ہوگا کہ اس ٹکرانے میں اللہ کو کیا مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو پورے نظام کو، پوری کائنات کو وہ معطر اور منور کرے، اسلام کے نظام سے ان کو روشن کر دے۔ اس کا ارادہ ہو اور اس کی مشیت ہو، کفر کی چھٹی ہو جائے، کفر بھی نہ رہے، شرک و بدعات بھی نہ رہے، ابو جہل و عتبہ شیبہ انبیاء کو قتل کرنے والے بھی نہ رہیں۔ لیکن یہ مولوی نالائق ہے، یہ غریب کیا سمجھ سکتا ہے؟ میری اور آپ کی سمجھ کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کس طرح بے نیاز ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کے سامنے نبیوں کو کٹتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے۔ انبیاء اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اور شرک کو مٹانے کے لیے توحید کی دعوت کی پاداش میں ایک دن میں 70 نبی قتل بھی ہو رہے، شہید بھی ہو رہے۔
نبی تو ویسے ہی معصوم ہوتا ہے، لیکن قرآن اس کے معصومانہ انداز پہ فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ، معصوم اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو اس کی نوبت بھی نہ آ جائے، کسی نبی کو قتل بھی نہ کیا جائے، کسی نبی کو جلا وطن نہ کیا جائے، نبی پر پتھروں کی بارش بھی نہ ہو جائے، لیکن عجیب اللہ کا نظام ہے۔ مومن کو کہا کہ جنت آپ کو آسانی سے نہیں ملے گی، آپ کو کفر سے ٹکرانا ہوگا۔ قرآن پاک میں دوسرے پارے میں ایک آیت ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، آپ کا کیا گمان ہے کہ آپ جنت آسانی سے داخل ہو جائیں گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگوں پر جس طرح اذیتیں اور آزمائشیں آئی، اس قسم کی حالات تو آپ تک اب تک نہیں آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے بندو صبر کرو، صبر کرو۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کسی اللہ کے بندے کو لایا جاتا تھا، مومن کو لایا جاتا تھا، نبی کو لایا جاتا تھا، اور اس کو کسی درخت سے باندھ کر کے، وہ جو بڑا آرا ہوتا ہے جس آرا سے درختوں کو، بڑی بڑی لکڑیوں کو چیرا جاتا ہے، فرمایا کہ اس نبی کے یا اللہ کے اس بندے کے سر پہ یہاں پر اس آرے کو رکھ کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لیکن سلام ہے ان کے صبر کو کہ اف تک بھی انہوں نے کبھی نہیں کہا، وہ اپنے موقف سے اور اپنے نظریے سے کبھی ہٹے نہیں پیچھے۔ تو یہ حالات تو آپ پر نہیں آئے اور آئیں گے حالات، اس کی حکمت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ کسی کو غم میں اور درد میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں جکڑا دیتا ہے، اس کے فلسفہ کا علم میرے رب کو ہے۔ کسی کو خوشیوں سے دوچار کر دیتا ہے، وہ اسی کی مرضی ہے۔ کافروں کو درجنوں کی درجن اولاد عطا کر دیتا ہے، اور نبی کو 120 سال گزر جاتا ہے، نبی آدھی رات کو اٹھ کر کے اپنی عبادت گاہ میں، محراب میں فریاد بھی کرتا ہے کہ اللہ میرے پاس تو کوئی پراپرٹی بھی نہیں ہے، کوئی جائیداد بھی نہیں ہے کہ مجھے اس بات کا خوف ہو اور اندیشہ ہو کہ میری پراپرٹی اور میری جائیداد کو کوئی ہتھیا لے گا۔ میرے پاس تو علوم نبوت ہے، آسمانی علوم وحی کا علم ہے، اور میرے جو رشتہ دار ہیں وہ بدماش اور اوباش قسم کے لوگ ہیں، اور مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ وہ جو توحید کی ہم نے محنت کی ہے، زمین کو ٹھیک کیا ہے جہاں تک، وہ ہمارے رشتہ دار میرے عزیز وہ بدامنی پھیلائیں گے اور اس دنیا کے اندر شرک کو وہ رواج دیں گے۔ تو میں آپ سے بیٹا مانگتا ہوں پراپرٹی سنبھالنے کے لیے، جائیداد کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے مانگتا ہوں کہ علوم نبوت کو سنبھالنے والا ہوں۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، جو میرے علوم نبوت کے بھی وارث بن جائے، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے علوم نبوت کے وارث بن جائیں۔ اے اللہ اس کو پراپرٹی والا نہ بنا دے، واجعلہ رب رضیہ، پسندیدہ بنا، اور اس کے اعمال اس قسم کے ہوں کہ آپ کے خوشنودی کے مطابق، آپ کے خوشنودی کے لیے ہوں، اس قسم کا بیٹا مجھے چاہیے۔ بس یہ عجیب نظام ہے۔ اللہ کا نبی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور آپ کا یہ جو زرہ جو جنگوں کے لیے پہنا جاتا ہے حفاظت کے لیے، وہ زرہ 30 درہم کے مقابلے میں ایک یہودی کے پاس گروی میں رکھا گیا ہے۔ کیا کہیں آدمی؟ شہباز شریف پھر اچھل جائے کہ جی میں تو اتنا قرض دار نہیں ہوں کہ 30 درہم میں میرا زرہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، کسی کے پاس رکھا ہوا ہو، اور ہمارے گھر کی کوئی چیز زرداری شریف وہ بھی اس پر وہ نہ کرے۔ مولی منظور بھی بہت بڑا آدمی ہو گیا۔ اللہ کے نبی کا زرہ وَدِرْهُ مَرْعُونَةٌ بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، آپ کا زرہ وہ 30 درہم کے مقابلے میں یہودی کے پاس رکھا ہوا ہے۔ یہودی سے آپ نے گھر کے اخراجات کے لیے آپ نے قرضہ لیا ہے، اور کبھی اس کی نوبت بھی آ گئی کہ ابو ہریرہ آگے ہو گئے اور انہوں نے قرضہ لیا، اور قرض خواہ جس نے قرض دیا تو وہ قرضہ لیتا رہا محمد رسول اللہ کے گھر چلانے کے لیے۔
لیکن قرض خواہ نے یہ کہہ دیا کہ ابو ہریرہ قرض لینے کا بڑا شوق ہے، کل پرسوں تک آپ میرے قرض ادا کریں گے، یا تجھے وہ غلامی کی حالت یاد ہے؟ آپ کو اپنا غلام بنا کر کے رکھوں گا، زر خرید غلام میرا بن جاؤ گے، تم قرضہ لیتے رہتے ہو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رات کو میں نے بڑی تیاری کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے بھاگ جاؤں، صبح سویرے بھاگ جاؤں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، وہ دیکھے گا نہیں قرضہ تو میں نے لیا ہے۔ اسی میں رات کو جیسے سو گئے، اللہ کا کوئی بندہ غیبی کہیں سے لا کر کے اونٹوں پر کچھ سامان لا کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ حضرت نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جتنا قرضہ یہ قرضہ دے دو، جو گھر کے اخراجات کے لیے تھوڑا سا رکھو، باقی غریبوں میں بانٹ دو۔ سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا، یہ فلسفہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کافر دولت سے مالا مال ہے، اولاد سے مالا مال ہے، اولاد سے ان کو نوازا کیا ہے، لیکن نبی گھر سے بے گھر ہے، وطن سے بے وطن ہے، اور اولاد سے بے اولاد ہے۔ لیکن کبھی کسی نبی نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، یہی کہا کہ لطف سجن دم پہ دم، قہر سجن گاہ ہوگا، یوں بھی سجن واہ واہ، وہ بھی سجن واہ واہ۔ اللہ آپ کی مرضی ہے، جس طرح آپ چاہیں اسی طریقے پر ہوگا، لیکن یہ طے شدہ ہے، یہ طے شدہ ہے کہ کفر اور توحید کو لڑائے گا، ایمان والوں کو اور کافروں کو آپس میں لڑائے گا، رات اور دن کا ٹکراؤ آپس میں ہوگا، لیکن آپ کو پسند کیا ہے یہ سب کو پتہ ہے۔ آپ کو تاریکی سے محبت نہیں، آپ کو روشنی سے محبت ہے، آپ کو کفر سے محبت نہیں ہے، آپ کو یہ کہ ایمان سے محبت ہے، آپ کو شرک سے محبت نہیں ہے، آپ کو توحید سے محبت ہے، آپ کو بے ایمانوں سے محبت نہیں ہے، ایمانداروں سے محبت ہے، آپ کو نظام کفریہ سے کوئی محبت نہیں ہے، آپ کو یہ ہے کہ اپنا نظام جو آسمانوں سے آپ نے بھیجا ہے وہی نظام آپ کو پسند ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق من ربک هو الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ جو کچھ آپ پر نازل ہو رہا ہے وہ یہی ہے، مولوی منظور کے ہاتھ میں، یہ آسمان سے نازل ہوا، یہ بالکل برحق ہے۔ لوگ بے وقوف ہیں، جانتے نہیں ہیں تو نہ جانے، لیکن میں تو اعلان کر دیتا ہوں کہ ہمیں وہ نظام پسند ہے کہ جس کو ہم نے آسمان سے بھیجا ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کے اندر نبی اس پر محنت کرتا ہے، قرآن کے ذریعے سے زمین کو اور دنیا کو خوشبودار بناتا ہے، لوگوں کے علاقے اور محلات کو خوشبودار نبی بنا دیتا ہے، اور تم لوگ یہ ہے کہ گھومتے پھرتے ہو، بے حیائی، بے شرمی، زنا، بدکاری، چوری ڈکیتی، قتل و غارت، یہ چیزیں تم رواج دیتے ہو۔ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح بالتوحید، توحید سے ہم نے زمین کو خوشبودار بنایا کہ میرے انبیاء بھاگ دوڑ کر کے نیکیوں سے، اچھے اعمال سے، غیرت والے اعمال سے، دین والے اعمال سے دنیا خوشبودار بن جاتی ہے، آسمان خوشبودار۔ اور جب یہ ہے کہ جہاں توحید مٹ جاتی ہے، جہاں پر شرک آ جاتا ہے، نظام کفریہ کو جب رواج دیا جاتا ہے، نظام کفریہ کو جب اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے، تو وہ بدبو مجھے اور آپ کو تو بدبو نہیں آتی، لیکن نبی کو بدبو آتی ہے، صحابہ کو اس سے بدبو آتی ہے۔ اور اللہ پاک پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کھانے کے اندر بدبو پیدا ہو جائے تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ پھینکنے کی چیز ہوتی ہے، کھانے میں جب بدبو ہو جائے تو وہ پھینکنے کی چیز ہوتی ہے، وہ کھانے کی چیز نہیں ہوتی۔ جب اس دنیا کے اندر زنا کی بدبو پھیلے گی، بدکاری کی بدبو پھیلے گی، شرک کی بدبو پھیلے گی، اور بے دینی کی بدبو پھیلے گی، لامذہبیت کی بدبو پھیلے گی، تو پھر خدا اس دنیا کو کرے گا کیا؟ اللہ اس دنیا کو تہو بالا کر دے گا، پھر اس کائنات کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ ما فشى الزنا فی قوم الا اہلکہم، جس سوسائٹی کے اندر زنا کو قانون کا درجہ دیا جائے وہاں سوائے ہلاکت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ما فشى الزنا فی قوم الا اہلکہم، اعلان تو آپ نے کر دیا، بتا بھی دیا ہے 1.25 لاکھ انبیاء کے ذریعے سے کہ مجھے توحید سے محبت ہے، مجھے دین سے محبت ہے، آسمانی کتابوں سے محبت ہے، انبیاء سے محبت ہے، اور آسمانی نظام سے محبت ہے کہ اس کو جب آپ رواج دیں گے
تو یہ دنیا کا نظام چلے گا، اور اس دنیا کا ایک حصہ جنات بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، انسان بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، وہ سارے کے سارے۔ لیکن دنیا کو سدھارنے والا اور دنیا کے اندر خوشبو اور بدبو پیدا کرنے والے جنات اور انسان ہیں۔ فرشتے تو ہے خوشبودار ہے، فرشتے تو ہے خوشبودار۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو ان کو حکم ہوتا ہے اس کو بجا لاتے۔ فرشتوں میں تو بدبو کا سوال ہی نہیں ہے، وہ انسان ہے اور جنات ہے، چاہے تو اس دنیا کو بدبودار بنا دیں اور چاہے تو اس کو خوشبودار بنا دے۔ نظام چونکہ ان دونوں کے ہاتھ میں ہے، جنات اور انسان کے، اور جنات بھی انسانوں کے تابع ہے، اصل انسان ہے، اصل انسان ہے۔ جب اس دنیا کو خوشبودار بنائے گا اللہ کے نظام کے مطابق، جب اس کو چلائیں گے، اور اللہ کے نظام کے مطابق کیسے چلائیں گے؟ جو اللہ کے نظام کو جانتا تو ہوگا نا، کم از کم پہلے اللہ کے نظام کو جانتا ہو، اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے کہ اللہ کا نظام کیا ہے۔ پھر مولوی عالم ہے، مسئلہ بتاتا کرے گا کیا الو کا پٹا؟ وہ خدا کے اس خوشبودار نظام کو، انبیاء کے اس خوشبودار نظام کو مولوی رواج نہیں دے سکتا، مولوی اس کو نافذ نہیں کر سکتا۔ مولوی تو اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، مولوی صرف اپیل کرتا ہے۔ آج کا مولوی امر بالمعروف نہیں کرتا، آج کا مولوی نہی عن المنکر نہیں کرتا، وہ کر بھی نہیں سکتا۔ ہم تو خیر آپ کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں ہم کر دیتے کہ بھئی مولوی ماشاءاللہ امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے۔ امر بالمعروف اس وقت کرے گا کہ اس کے پاس قوت حاکمہ ہوگی۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا وَهُوَ قَوْلُ الْقَائِلِ لِغَيْرِهِ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِعْلَاءِ افْعَلْ، جو حکم کرنے والا ہوتا ہے، جو حکم کرنے والا ہوتا ہے اصل امر بالمعروف، وہ اس کو وہ بلند و بالا ہوتا ہے اور اس کے پاس قوت حاکمہ ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے افعل، کرنا ہے، نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج کر، بدماشی چھوڑ اور ڈکیتی چھوڑ، زنا چھوڑ، بے حیائی چھوڑ۔ واہ، اصل امر بالمعروف یہی ہے۔ باقی مولوی منظور جو کر رہا ہے اور یا مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہا ہے، یہ جو تبلیغ والے کر رہے ہیں، مبارک ہے، اللہ جزائے خیر دے، یہ امر بالمعروف نہیں ہے، یہ اپیل ہے۔ یہ جو ہماری اصطلاحات قرآن و سنت میں امر بالمعروف وہ کرے کہ جو قوت حاکمہ نافذہ کا مالک ہو، قوت حاکمہ قوت نافذہ اس کے پاس ہو، ٹھیک ہے، اصل امر بالمعروف یہی ہے۔ باقی آپ مجھے کہتے کہ مولوی صاحب نماز پڑھو، یار نماز کا اہتمام کرو، روزے کا اہتمام کرو، بڑی بات ہے، اس کو ہم امر بالمعروف کہیں گے، لیکن یہ امر بالمعروف یہ اپیل کے درجے میں ہے، یہ اپیل ہے۔ میں نماز نہیں پڑھتا تو کیا کرے گا، میں روزہ نہیں رکھتا تو کیا کرے گا؟ لیکن جب ملا ہوگا، مولوی ہوگا اور اس کو خدا کے حکم کا علم بھی ہوگا، علم کے ساتھ اس کے پاس قوت حاکمہ نافذہ بھی ہے، قوت حاکمہ نافذہ بھی ہے، تو اس قوت حاکمہ نافذ میں کہتا ہے کہ جی یہ کام آپ نے کرنا ہے، تو پھر آپ نے ہر صورت میں کرنا ہے۔ آپ ناراض نہ ہو کہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ 5 مہینے اس کی حکومت رہی، ظاہر ہے کہ وزیر اعلیٰ بن گیا، صوبائی سطح پر وزیر اعلیٰ کو ایک پاور حاصل ہوتا ہے۔ پٹھان جیسا مغرور اور بلوچ جیسا مغرور کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ پٹھان کو کوئی سیدھا کر سکتا ہے؟ بلوچ کو کوئی سیدھا کر سکتا ہے؟ آپ محسوس نہ کریں۔ اس لیے میں اپنے ساتھیوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی دعا کرو خدا پٹھان کو دیندار بنائے۔ اگر پٹھان پٹلی سے ٹل گیا، دین میں لگتا ہے تو آخر پہ پہنچتا ہے، بے دینی پہ لگتا بھی آخر پہ پہنچتا ہے۔ یہی ہے اہل بلوچ کا۔ قوموں کی طبیعتوں میں فرق ہوتا ہے۔ سندھی رحم دل ہے ماشاءاللہ، پنجابی حضرات، وہ مہاجر حضرات، یہ کسی حد تک رحم دل ہے اور یہ سخت مزاج کے لوگ نہیں ہیں، لیکن پٹھان کو کون ٹھیک کرے گا؟ خدا اس کو تبلیغ میں لگائے، اللہ کی بڑی مہربانی، اللہ اس کو دین پہ لگائے، پروردگار تیرا کرم ہے، خدا اس کو مدرسے میں بھیجے، رب تیرا احسان ہے۔ لیکن اگر وہ پٹھان چوری پہ لگ گیا، ڈکیتی پہ لگ گیا، اس پہ لگ گیا، تو اس کو روکے گا کون؟
بلوچ کو روکے گا کون؟ میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، سمجھے؟ اب کل پرسوں کے واقعات میں نام نہیں لیتا، بڑے آدمی، دیندار آدمی اپنے بھائی کو قتل کیا، نام اگر لے لیں گے تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ بھائی کتنا بڑا آدمی، لیکن اس چونکہ طبیعت کا، مزاج کا بہرحال اثر تو ضرور ہوتا ہے۔ پٹھان اپنی طبیعت سے مجبور ہے، اس کی طبیعت کا ایک مسئلہ ہوگا، لوگوں کی طبیعتوں میں فرق ہوتا ہے۔ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، ابو بکر رحم دل ہے، رحم دل ہے، رحم دل ہے۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، اور عمر سخت ہے، سخت ہے، سخت ہے۔ آپ کے ڈی فریزر کے اندر، فریج کے اندر گرم تار بھی ہوتی ہے اور یہ کہ ٹھنڈی تار بھی، دونوں مل کر کے پھر نظام کو چلاتے ہیں۔ صرف گرم تار ہوگی تو پھر مسئلہ نہیں ہے، اور ٹھنڈی تار صرف اگر ہوگی نا تو تب بھی مسئلہ صحیح نہیں چلے گا، گرم و نرم دونوں۔ عام امت کو اس کی ضرورت ہے، ابو بکر کی رحمت اور شفقتوں کی ضرورت ہے۔ میرا نبی کہتا ہے ارحم امتی بی امتی ابو بکر، ابو بکر پہلے ہے، واشدہم فی امر اللہ عمر، عمر بعد میں ہے۔ عام حالات میں یہی ہے۔ پٹھان اور بلوچ ہم سب کے سب مسلمان ابو بکر کی شفقتوں کے زیادہ محتاج ہیں۔ آپ خود بھی رؤوف الرحیم ہیں، ابو بکر بھی ارحم امتی بھی امتی ہے، لیکن ہر جگہ پر اللہ آپ کا بھلا کرے ابو بکر کی شفقتیں تھوڑی چلتی ہے۔ بعض جگہ یہ ہوتا ہے، بعض اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں لاتوں کے بھوت، وہ باتوں کے نہیں مانتے، جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں وہ باتوں کے نہیں مانتے، ان کو تو لات ہی لات چاہیے، وہ بات کو کیا مانیں گے؟ اس لیے محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دیا، کہا کہ کافروں سے لڑنے کے لیے عمر پہلا نمبر ہے، اشداء علی الکفار۔ عام حالات میں ابو بکر ہے۔ وہ ہمارے ایک مولوی صاحب ہے، بڑا خوبصورت بھی ہے، بہت قداور بھی ہے، بہت خوبصورت بھی ہے، قداور بھی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ کوئی بلوچ لوگ ٹکرا گئے، وہ خود بھی بلوچ ہے، بڑا خوبصورت آدمی ہے، قداور ہے، ہمارے بھائی ہے۔ اب بزرگ بڑے 4-5 مولوی اس کے ساتھ ہیں، اور وہ بلوچوں سے تھوڑی سی منہ ماری ہو گئی، تو بلوچوں کو پتہ ہے، وہ بھی بلوچ، یہ بھی بلوچ، بلوچوں کو پتہ ہے کہ ملا کیا کرے گا، ملا تو ملا ہے۔ کہتے واجب مائی غلطی ہے تمہارا معاف بھی کریں، ہماری غلطی ہوگی معاف بھی کریں، معاف کریں طرح معاف بھی کریں، تو وتی دفعہ پیچھارے تم اپنا منہ دیکھو۔ مولوی صاحب کہتے کہ مائی غلطی بوتا تمہارا معاف بھی کریں۔ اچھا، وہ آپ نے دیکھا کہ یہ لی مارکیٹ ادھر یہ کہ وہ کمانڈو وہ کراٹے مراٹے بہت سکھاتے ہیں، تو ایک آدمی 10-15 کو بھی مارتا ہے، اس کو پتہ نہیں وہ بلوچ بدماش کو کہ یہ مولوی بھی بڑا کراٹے والا ہے۔ کہتے باجا میں غلطی بوتا تمہارا معاف بھی کریں، کہتے معاف زہگ برو، معاف ترا معاف کچھ نہ کرنا، آپ کو ہم معاف نہیں کر رہے ہیں۔ کہتے خدا واسطے معاف بھی کریں۔ اب دوسرے غریب فقیر مولوی لوگ کہتے وجہ میں غلطی تمہارا معاف بھی کریں۔ اب وہ بدماش، دنیا کا مشہور بدماش، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مولوی صاحب تو بعد میں مولوی بن گیا، یہ پہلے مجھ سے بڑا بدماش تھا۔ محمد رسول اللہ نے اس کو یہ لباس پہنایا ہے، لیکن وہ بلوچ بدماش تو لوگوں نے بہت سمجھایا کہ بھائی مولوی معافی مانگ رہے ہیں آپ سے، غلط کہتے ایک سے ایک گالیاں دے رہا ہے۔ مولوی صاحب نے اس کو ایسے اٹھایا جیسے 1 کلو اور آدھا کلو کو اٹھا کر کے اوپر لے گئے، دے مارا اس کو، 3-4 لاتیں ماری تو وہ بالکل بے ہوش ہو گیا۔ کہتے ابھی تیرا علاج ہو گیا؟ نہیں ہو گیا۔ لوگ بھی حیران ہو گئے کہ یہ ملا اتنے بڑے کراٹے باز کو اس نے کیسے مارا۔ بعض جگہوں میں عمر کی ضرورت ہوتی ہے، میرے رب کو جہاں ابو بکر کی اداؤں کی ضرورت ہے تو ہاں ابو بکر کو فرمایا ارحم امتی بھی امتی، ابو بکر پہلے واشدہم فی امر اللہ عمر۔ لیکن عمر کی بھی تو ضرورت پڑتی ہے نا، ہر جگہ ابو بکر کی ضرورت نہیں ہوتی، بعض جگہوں میں عمر کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس لیے قرآن میں کہا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار، آپ کے شاگرد بہت سخت ہے، کافروں کو دیکھتے ہوئے ان کی الرجی ہو جاتی ہے ان کو۔
کافروں کو دیکھتے ہوئے ان کو الرجی ہو جاتی ہے. اشداء علی الکفار. اور رحماء بینہم، ابو بکر کو بعد میں ذکر کر دیا، عمر کو پہلے ذکر کر دیا. ہر موقع کے ظاہر ہے کہ بلوچوں سے گفتگو الگ کرنی ہے، پٹھانوں کا انداز الگ ہوگا، مہاجروں کا الگ ہوگا، سندھیوں کا الگ ہوگا. تو شریعت کے اندر بھی ان مراحل کو اور ان امور کو، ان کو شریعت میں بھی پیش نظر رکھا گیا ہے. اس لیے اسلام اور کفر کا ٹکر ہے. اب اللہ تعالیٰ کو اس ٹکر میں بہادر کی بہادری کا تو پتہ چلتا ہے کہ جب وہ کسی کو بچھاڑ دے گا نا، بہادر کی بہادری کا پتہ چلے گا. تو اس لیے اللہ پاک کو ٹکرانے میں مزہ آتا ہے، وہ وہی جانے اس کی مزے کو. اس ٹکرانے میں کہ مسلمان کو، مومن کو، نبی کو کافروں سے ٹکرائے گا. مومن اگر میدان مار لیتا ہے، کافر کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے تو مومن غازی ہے. اور اگر مومن کافر کے ہاتھ سے مارا جاتا ہے تو شہید ہے. شہید سے بھی اللہ راضی ہے، غازی سے بھی اللہ راضی ہے. مومن کے لیے ناکامی نہیں ہے. کافر اگر مومن کو مارتا ہے تب بھی اس پر کروڑوں لعنتیں ہیں، اور اگر کافر مارا جاتا ہے تب بھی کروڑوں لعنتیں. کافر کے لیے کامیابی نہیں ہے، مومن کے لیے ناکامی نہیں ہے. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، آپ ہمارے لیے ناکامی کا انتظار نہ کرو مگر دو خوبیوں میں سے ایک خوبی کی. اور ایک خوبی وہی ہے، ایک خوبی ضرور ہمیں ملے گی، یا ہم تمہیں مار دیں گے تو پھر ہم یہ ہوں گے غازی بنیں گے، تمہارے ہاتھ سے مارے جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے. اگر شہید ہو جائیں تب بھی اللہ راضی، غازی تب بھی اللہ راضی. تم مر جاؤ تب بھی جہنم میں پہنچو گے، ہمیں مارو گے تب بھی تمہارے لیے جہنم کا ادنا اسفل طبقہ ہے، نچلے والا طبقہ ہے. اس لیے یہ ٹکرانا تو ہے ایک جہاد کا، یہی ہے کہ میرے رب کو پہلوانوں کے، کہ آپ کی پہلوانی میں میں دیکھنا چاہتا ہوں، دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. صحابہ تو ابو سفیان کے قافلوں کو لوٹنے کے لیے نہیں، مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، اور ان کو یہ ہے کہ ان کے ساتھیوں کو وہ کیفر کردار تک ان کو پہنچانا چاہ رہے تھے. اور خالی ہاتھ 313. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھ لو وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. آپ چاہ رہے تھے کہ 56 کروڑ کا سامان لے کر کے ابو سفیان جا رہا تھا. اس کا قافلہ، اس قافلے کے اندر سونا چاندی، بہت بڑے بڑے ہتھیار بھی انہوں نے خرید لیے. آدمی لیڈر تھا. یہ چاہ رہے تھے کہ وہ خالی ہاتھ ہے کہ ہم ان کو چھین لیں گے. لیکن اللہ نے ادھر سے ابو جہل کو نکال دیا، اور ابو جہل نکلا اور 1000 کے لگ بھگ لے کر کے. صحابہ اب خالی آتے، کوئی لڑنا چاہ بھی نہیں رہا. وہ چاہ رہے، وہ قافلہ تو نکل گیا، یا رسول اب کیا کرنا ہے؟ لیکن فرمایا کہ جب یہ سامنے آ گیا اب ان سے لڑنا، کیسے لڑو گے؟ فرمایا اب لڑنا ہے اپنے. تو اللہ بھی اسی بات کو بتا رہا ہے کہ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، حق کی حقانیت کو ظاہر کرے اور باطل کے بطلان کو ظاہر کر دے. اللہ یہی چاہ رہا. شیر کو بسا اوقات اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، آپ کو اپنی طاقتوں کا اندازہ نہیں ہے. آج خالی ہاتھ رکھ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں، قیامت تک کے مسلمان بھی آپ کا نام لے کر کے کہیں کہ ہمارے بڑے 313 تھے، خالی ہاتھ تھے. تمہارے بڑے کافروں وہ 1000 سے زائد تھے، مسلح تھے، ہتھیاروں سے تھے. لیکن وہ کیسے ذلیل ہو گئے اور ہم کیسے جلیل ہو گئے. ہمیں اللہ نے جلیل بنا دیا، تمہیں ذلیل بنا دیا. آج ہمارا نام تھوڑی اس طریقے پر ہوتا. کتنی بڑی نیک نامی مجھے اور آپ کو مل گئی. ہمارے مولوی کبھی کبھی جوش میں آتے کہ ارے ہم تو معمولی لوگ نہیں ہیں، ارے ہمارے 313 نے تمہیں ذلیل کر کے چھوڑ دیا، ہمارے 313 نے. ارے ملا تو بھی ذرا نکلنا، زکوٰۃ خور کا بچہ، تو نکلنا ذرا، یہ تو کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ، ایک تو مسئلہ یہی ہے کہ اس نظام کے اندر اپنے شیروں کو لومڑیوں سے اور گیدڑوں سے لڑا دیتا ہے. میرے پاس ایک دفعہ آ گیا، یہ پتہ نہیں ٹیلی ویژن والے، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ سارے کے سارے دیوبندیوں کے پیچھے، ہر ایک کہتے کہ دیوبندی برا ہے، ہر ایک کہتے دیوبندی برا ہے، ہر ایک کہتے دیوبندی برا ہے، ہر ایک کہتے دیوبندی برا ہے. یہ ہمارے دوسرے جیسے اہل سنت والجماعت، آپ تو سمجھ گئے نا، خود ساختہ اہل سنت والجماعت، یا دوسرے اور بھی بہت سے گروپ ہیں ہمارے پاکستان میں. گروپ جو بھی جاہل مولوی ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی گروپ ضرور بناتا ہے، اپنی پارٹی ضرور بنا لیتا ہے.
تو انہوں نے کہا کہ ان کے مخالف لوگ اتنے نہیں ہیں جتنے آپ کی دیوبندیوں کے مخالف ہیں۔ میں نے کہا اس لیے مخالف ہے کہ جب کسی علاقے کے اندر جب شیر آتا ہے، چیتا آتا ہے، تو لوگ ہتھیار لے کر کے اعلان کرتے کہ نکلو، چھوٹے نہ نکلے، عورتیں نہ نکلے، بہادر لوگ باہر نکلیں، شیر آ گیا، چیتا آ گیا۔ لومڑی کے لیے، خنزیر کے لیے اور کتے کے لیے، اس کے لیے کون ہتھیار لے کر کے نکلے گا؟ اس لیے پوری دنیا دیوبندیوں سے خوف زدہ ہے، ان سے کوئی بھی خوف زدہ نہیں۔ اس لیے پوری دنیا خوف زدہ دیوبندیوں سے کہ وہ تو شیر ہے، چیتے ہیں، باقی یہ تو دوسرا ماشاءاللہ۔ آپ سمجھے نہیں؟ بعض لوگ اپنے مونچھوں کو اس طریقے پر صاف کرتے کہ سبحان اللہ، واہ۔ ٹوپیاں ان کی جو ہوتی ہے 150 200 سوراخیں اس میں جو ہوتی ہے اس ٹوپی کی، پاجامہ سا ٹیٹ سا ہوتا ہے، اس سے بڑا دیندار کائنات میں کوئی بھی نہیں، یعنی دنیا کا بے غیرت انسان یہی ہے اور کوئی بھی نہیں۔ اس قسم کا تصوف اور اس قسم کا تصنع اور خود ساختہ قسم کی بزرگی یہ میرے رب کو نہیں چاہیے۔ لیکن اس بات کو سمجھ لو، میں نے عرض کیا کہ اس دنیا کے اندر توحید کی خوشبو ہوگی، دین کی خوشبو ہوگی، نبی کے نظام کی سنتوں کی خوشبو ہوگی، یہ دنیا چلے گی۔ اور اس دنیا کو جب بدبو لگے گی، اس کو جب بدبو لگے گی شرک کی، بت پرستی کی اور زنا بدکاری کی، تو پھر یہ دنیا نہیں چلے۔ آپ نے سنا ہوگا حدیث، مولوی آپ کو بتاتے ہیں، مشکات شریف کے اندر بھی ہے، ترمذی میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ سمندروں کی مچھلیاں بھی علماء کے لیے اور طلباء کے لیے دعا کرتی ہے، سبحان اللہ۔ وہ سمندروں کی مچھلیاں علماء اور طلباء کے لیے دعا نہیں کرتی، وہ دعا اپنے لیے کرتی ہے۔ سمندر کی مچھلیاں وہ بھی تو دنیا کا ایک حصہ ہے، عالم کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ جو درخت ہے، یہ جو پہاڑ ہے، اور یہ جو سورج ہے، یہ جو چاند ہے، یہ جو تارے ہیں، یہ جو مچھلیاں، یہ سب مولوی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ارے مولوی کے لیے کون دعا کرتا ہے؟ مولوی نہیں، مولوی سے پہلے یہ سب نبیوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، یہ سب نبی، لیکن نبی اب دنیا میں نہیں رہے، انہوں نے یہ ذمہ داری اس کمزور مولوی کے کندھوں پہ رکھا۔ اب مولوی کہیں دیکھے گا کہ کوئی برائی ہے تو اور تو کچھ نہ کر سکے، ہاتھ سے مٹا نہ سکے تو ہارن تو بجائے گا، ٹرو 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 ٹرو، یہ ناجائز ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جیسے کہ ہمارے سیاسی علماء قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں چلے جاتے، وہ کیا نظام کو بدلیں گے؟ وہ کیا نظام کو بدل دیں گے؟ سینکڑوں ان کے مقابلے میں بے دین، اور ان کو آپ منتخب کرتے ہیں۔ میں نام نہیں لیتا، ہماری مختلف پارٹیاں، حقو بھی ہے، بخو بھی ہے۔ تو حقو اور بخو والی جو پارٹیاں جو ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے کبھی متفق ہوتے ہیں کہ بابا مسجدوں مدرسوں کو ختم کر دیں، دنیا کے اندر بے حیائی کو ترویج دے دیں، دنیا کے اندر بے حیائی کو ترویج دے دیں، دنیا کے اندر سود وہ عام ہو۔ چونکہ آپ میرے سر کے تاج ہیں، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے، میں آپ کی پارٹی کا نام نہیں لیتا، لیکن ایک مولوی نے سود کے خلاف اس نے بل پیش کیا، غریب نے، کسی طرح کہ بابا سود نہیں، بغیر سودی حلال طریقے سے کاروبار ہو اور اس ملک کو چلایا جائے۔ تو آپ کے پارٹی کے ایک بندے نے، اس نے 65 لاکھ 70 لاکھ اس وقت ہمارے ایک وکیل کو دے دیا، کہا کہ بغیر سود کے یہ نظام نہیں چل سکتا۔ تو مولوی اسمبلی میں کیا کرے گا؟ مولوی تو جیسے آٹے میں نمک ہے ان کی اس طرح، تو اور تو کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ غریب کم از کم ہارن بجانے کے لیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں مولانا فضل الرحمان سے بھی کبھی کبھی، بابا ہارن تو بجایا کرو۔ یہ ہمارے حضرات یہ تو صرف ہارن بجا سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ ادھر سے حقو، ادھر سے بخو، ادھر سے ٹخو۔ وہ مولوی کی حیثیت کیا ہے؟ وہ کتنے ہیں؟ ان کی سیٹیں کتنی ہوتی ہیں؟ وہ کیا کریں گے؟ وزارت عظمیٰ، وہ مولوی کی سیٹ اس درجے کے ہے نہیں ہے، اور صدارت کے لیے مولوی اس پوزیشن میں ہے نہیں ہے۔ حقو بخو ٹخو وہ سب مسلمان ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کو نہیں چاہتا۔ یہ جو میرے ہاتھ میں، اس کو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو مولوی کا صرف اتنا سا فائدہ ہوتا کہ وہ غریب جا کر کے ہارن بجاتا ہے، اس مولوی کو چھوڑو۔ یہ تبلیغ والے، یہ سارے کے سارے غریب، یہ گناہوں کی، معصیتوں کے، اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ بدکاری کے خلاف یہ ہارن بجانا ہے۔ مولوی منظور کیا کرے گا؟ مارکیٹوں میں جا کر کے اس کے پاس وہ قوت حاکمہ نہیں ہے، وہ قوت نافذہ نہیں ہے کہ میں ایک آرڈر جاری کر دوں تو اسی طریقے پر، او بابا میں خود پٹ جاؤں گا۔
مسجد میں صرف ہارن بجاتے ہیں بس، یہ بھی شکر ہے نا۔ ڈمپروں کے پیچھے چھوٹی سی گاڑی ہوتی، پوں 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 پوں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ جو بڑے بڑے جو ڈمپر ہوتے ہیں نا، اب وزیرستانی کے ڈمپر کا مقابلہ کون کرے؟ وہ جو چھوٹی سی کوئی کار ہوگی تو وہ صرف یہ ہے کہ ہارن یہ ہے کہ بجائے گی۔ تو یہ مولوی تو میں بھی مسجد میں ہارن بجا رہا ہوں، تبلیغی غریب بس یہی ہے کہ یہ آواز لگا کر کے وہ ہارن بجا رہے ہیں، ہماری حیثیت یہی ہوگی۔ لیکن شاید ہمارے ان ہارنوں سے کچھ نہ ہو، ہمارے ان ہارنوں سے کچھ نہ ہو، اور ہماری اس تبلیغ سے بھی کچھ نہ ہو، اور میرے اس تدریس سے نہ ہو۔ شکر ہے اللہ کا، مدارس میں کام ہو رہا ہے، تبلیغی جماعت والوں کو اللہ جزائے خیر دے، بہت کچھ کام کر رہے، بہت کچھ کام کر رہے۔ لیکن ایک حکم اگر آ جائے نا، ایک آرڈر آ جائے، خبردار کوئی جماعت باہر نہیں نکلے گی، تو میں اس مسجد میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کوئی تبلیغی نہیں نکلے گا۔ جیسے کہ انہوں نے کرونا پہ جس کے پاس یہ کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہے، جیسے کرونا پہ اعلان کر دیا تبلیغی جماعت پہ پابندی لگی، جیسے کرونا پہ اعلان کرا دیا مدرسے بند ہو گئے، جیسے کرونا پہ اعلان کر دیا مولوی کو اپنے طاقت کا اندازہ ہو گیا۔ اس لیے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے اس کے لیے تبلیغی طور پر ہمیں محنت کرنی پڑے گی، تبلیغ کی سطح پر بھی محنت کرنی پڑے گی، درس و تدریس کی سطح پر بھی، مسجد کے ممبر پہ بھی ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ ختم نبوت کے جو لوگ اس میدان میں وہ بھی کام کریں گے، جو تصنیف و تالیف کر رہے وہ بھی کام کریں گے، اور جہاں پر اصلاح نہ ہو، اور جب میرے ہاتھ کو کینسر لگ جائے، جن کو تو میں مسلمان سمجھ، یہ ہاتھ میرا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس ہاتھ کو جب کینسر لگ جائے تو پھر میری عقل بھی یہی کہے گی کہ مفاد عامہ کے لیے میرے پورے جسم کو بچانے کے، جلدی کرو کاٹو اس کو، جلدی کرو کاٹو اس کو، جلدی کرو اس کو کاٹو۔ اس ہاتھ سے میرے مفاد خاص وابستہ ہے، لیکن پورا جو میرے بدن کا مسئلہ ہے، میری حیات اور میری زندگی، وہ مفاد عامہ ہے۔ مفاد عامہ کے لیے مفاد خاصہ کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ مفاد خاصہ، ہاتھ کو جب کینسر لگ گیا، میں جب اس ہاتھ پہ کوئی پھوڑا نکلتا تھا تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تھا، پھوڑا نکلتا تھا تو میں اس پہ پیسے خرچہ کرتا تھا، اس ہاتھ کے کتنے مرتبہ میں نے آپریشن کرا دیا، میرے کتنے پیسے اس پر لاکھوں بھی لگے، لیکن اب آخر میں اطلاع مل گئی کہ اب یہ سڑ رہا ہے اور اس میں یہ کہ کینسر لگ گیا، تو عقل مند آدمی، اس کے والدین، رشتہ دار، ڈاکٹر، سارے کے سارے، میں نے دیکھا بہت سے کینسر والوں کو، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 2 گھنٹے کے اندر، 2 گھنٹے میں اس نے کاٹنا ہے مولوی صاحب، ورنہ خدا کی قسم یہ جراثیم تیرے پورے بدن کے اندر پھیلیں گے۔ میں نے اپنے استادوں کو دیکھا، بڑوں کو دیکھا، پاؤں کو یہاں سے کاٹ دیا اور چند دنوں کے بعد ہاتھ کاٹ دیے، سب کٹوا دیتے ہیں۔ آدمی خود بھی کہتا ہے کہ کاٹو بابا، ہاتھ بھی کٹ جائے، پاؤں بھی کٹ جائے۔ تو یاد رکھ لینا، جیسے کہ کینسر اس قسم کا بدبو نہیں ہے، انگریز کا جو نظام ہے اس سے بڑا کینسر ہے، اور آپ کے یورپ کا جو نظام ہے جہاں پر جو آپ کے یہاں نافذ ہے، یہ اس سے بڑا کینسر ہے۔ آپ کے اس ملک کو کینسر لگ چکا ہے، جب اس کے ملک کو کینسر لگ چکا ہے، اب یہ ملک جیسے کہ ہاتھ کو کاٹا جاتا ہے، یہ ملک اس نے کٹنا ہے، اس نے تباہ ہونا ہے، اس نے برباد ہونا ہے۔ ہاتھ کو کاٹو گے تو پھر آپ بچ جاؤ گے، اس لیے اس قسم کے فراڈیوں کے خلاف آپ جہاد کر کے نکلیں گے تو پھر ملک آپ کا بچے گا، ورنہ آپ بچیں گے نہیں۔ ان ہاتھوں کو کاٹنا پڑے گا، ان کو کاٹنا پڑے گا۔ انسان کسی چیز کو 2 مرتبہ آزماتا ہے، 3 مرتبہ آزماتا ہے، 4 مرتبہ آزماتا ہے۔ تو 80 سال سے حقو یا بخو، یا حقو یا بخو، یا حقو یا بخو، 80 سال سے ہم آزما رہے ہیں۔ میرے باپ کی تو حکومت کبھی بھی نہیں آئی ہے، 80 سال سے حکومت آئی ہے، اللہ کا حکومتیں آئی ہے، یا پیپل پارٹی یا مسلم لیگ، یا پیپل پارٹی یا مسلم لیگ، یا پیپل پارٹی یا مسلم لیگ، یا اور مولوی کو 5 مہینے حکومت مل گئی، لیکن اس نے پٹھانوں کا دماغ درست کر کے دکھا دیا مفتی محمود نے۔ وہ پٹھان جو اپنے آپ کو بڑا بدماش سمجھتا ہے، لیکن ان پٹھانوں کو سب نے نمازوں کی پابندی کی، سود کا نظام مفتی نے ختم کر دیا۔ بولو مفتی محمود زندہ باد۔ جی ہاں، پٹھان کو ٹھیک کرنا کوئی آسان نہیں ہے، بلوچوں کو ٹھیک کرنا کوئی آسان نہیں ہے، لیکن اب افغانستان کے اندر بدماش قسم کے لاکھوں بلوچ بھی رہ رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں پٹھان رہے۔ بول تو اپنے پٹھان کو، کرے تیرا پٹھان، تیری دلیری ہے نا تیرے بلوچ کے اور تیرے پٹھان کے، کر لے وہاں۔ اب اتنا وقت تو گزرا نہیں ہے، 30 سال کے لڑ چکے ہیں،
جن کی گردنیں بھی ٹوٹ چکی ہے، 30 سال سے لڑ لڑ کر کے ان کی کمر بھی ٹوٹ چکی ہے، 30 سال سے لڑ کر کے انہوں نے یہ کہ لاکھوں انسانوں کی قربانیاں بھی دی ہے۔ اب وہ وقتی طور پر ان کی سیٹنگ اس طرح آسانی سے تو نہیں ہوگی، ان کو وقت لگے گا ان کی حکومت بنانے میں، لیکن پھر بھی 1 سال نہیں، 1 روپے کے بھی قرض دار نہیں ہے ظالم کے بچے۔ 5 ارب 6 ارب روپے کے تو روزانہ ایک دن میں آپ کو کوئلے بیچتے ہیں، سب کو سبحان اللہ۔ ہم لوگ لوسی بن گئے، ہم لوگ پاکستانی لوسی بن گئے۔ ہمارے کل ایک وزیر خارجہ کا بیان میں پڑھ رہا تھا، ہم اب افغانستان کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک عالمی دنیا اس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ ہائے نہ پاکستان نہ اس طرح ہے، نہ پاکستان اس طرح ہے، بلکہ پاکستان درمیان ہے، نہ تو مردانہ ہے نہ تو زنانہ ہے، تو بھی تو درمیانہ ہے۔ پاکستانیوں زندہ باد۔ ایسے وزیر خارجہ، پاکستان نہ اس طرح ہے نہ پاکستان اس طرح ہے، پاکستان بالکل درمیان ہے۔ تو کسی نے جواب دیا، اس نے کہا نہ تو مردانہ ہے نہ تو یہ ہے کہ زنانہ ہے، تو بھی تو درمیانہ قسم کی مخلوق ہے، تو بھی تو درمیانہ ہے۔ اور وہ بھی جا کر کے آج پٹھان اپنے کندھاری انار اگر آپ سے روک لینا تو بھی پٹھان کا انار کھاتا ہے بچہ۔ تیرے لاڑکانے کے اندر یہ انار نہیں ہوتا، سمجھے؟ یہ انار نہیں ہوتا، یہ فروٹ نہیں ہوتے، یہ فروٹ روزانہ تم طالبان کے کھاتے ہو۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنا خدا نے تجھے مفلوج کر لیا، تمہارے جیسے کوئی ذلیل تمہارے ملک کی طرف کو کائنات میں، لیکن حیا بھی ہو نا۔ حیا بھی ایک چیز ہوتی ہے نا، کسی عورت کو کہا کہ وہ شوم اتجان سے کیوں چاہتی ہو، تمہاری عزت لوٹ جائے گی، وہ گاؤں جا رہی ہو عزت لوٹ جائے گی، درمیان میں چور ہے، ڈاکو ہے، بے حیا ہے، تمہاری عزت لوٹیں گے، عزت اچھا عزت لوٹیں گے، ماریں گے آپ کو۔ کہا کہ مارنے کی ضرورت کیا ہے، وہ چیز میں تو ویسے ہی ان کو پیش کر دوں گی، عزت لوٹنے کی ضرورت کیا ہے، یہ تو میں ویسے ہی ان کو پیش کر دوں گی۔ تو ہم بھی تو اب ہمارے یہاں عزت کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ تم کچھ تو خدا کا خوف کرو کہ 1 روپے ظالم کے بچے قرض دار نہیں ہے، 1 روپے بھی قرض دار نہیں ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جو کفر کرتے، کفری نظام کو اختیار کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے، قرآن سے روکتے، خدا کے نظام سے روکتے، نبی کے طریقوں سے روکتے ہیں، نبی کے اس قانون سے روکتے ہیں، اضل اعمالهم، ان کی ساری اسکیمیں اللہ رائگان کر دیتا ہے سب کو، سبحان اللہ۔ جی ہاں، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جو کفر کرتے ہیں، کفری نظام کو اپناتے ہیں، نظام کو اختیار کرتے ہیں۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام میں کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی۔ یہاں پر قرآن رو رہا ہے، آپ کے اسلام آباد صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، آپ کے دفتروں سے بھاگ کر کے یہ قرآن ایک نابینا حافظ صاحب کے سینے میں آ گیا۔ یہ قرآن تمہارے ایوانوں میں نہیں ہے، یہ قرآن ایک یتیم بچے کے سینے میں آ گیا۔ یہ قرآن تمہاری زبانوں سے نکل کر کے ایک غریب فقیر مسکین بچے کے زبان پر جاری ہے، اور یہ قرآن تمہارے ایوانوں سے بھاگ کر کے آ گیا۔ اس پر کوئی عمل نہیں ہے، بس یہ صرف مدرسوں میں بچوں کو آپ دیکھیں گے، وہ بھی اللہ بس وہی جھومیں گے، یہ تو صرف مدرسے میں بھاگ کر۔ جب آپ نے اس کو جگہ نہیں دیا آپ نے، تو جتنے بھی اسکیمیں بناؤ، اضل اعمالهم، خدا تمہارے تمام اسکیموں کو خاک میں ملا دے گا۔ تمہاری کوئی اسکیم، تمہاری کوئی پالیسی، اور کوئی تمہارے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کوئی بھی سلسلہ جو تم کچھ بھی ترتیب دو گے، کوئی چیز تمہاری قابل قبول نہیں ہوگی۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، خدا ان کی اسکیموں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے قرآن پر، نبی پر، خدا پر ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اس کے مطابق نظام انہوں نے بنایا۔ عمل صالح اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تائید یہ کرے گا، عمل صالح اس کو کہتے ہیں ما حسن و شرع، شریعت جس کی یہ ہے کہ تائید کرے، جس کی تصدیق کرے، قرآن جس کی تصدیق کرے گا، حدیث جس کی تصدیق کرے گی، محمد جس چیز کی تصدیق کرے گا، وہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، جو محمد پر نازل ہو چکا ہے اس پر ایمان لائیں گے، اس کو سچا جانیں گے، اس کو سچا مانیں گے، اس کو سچا جانیں گے، اس کو سچا مانیں گے، تو پھر وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ آسمان سے آج یہی حق ہے، یہی حق ہے، یہی حق ہے۔ انڈیا کا نظام باطل ہے، انگریز کا نظام باطل ہے، وہ ساری اسکیمیں تمہارے باطل ہے، کچھ بھی کرو،
وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ اللہ پھر یہ کہ اس نظام والوں کی تائید کرے گا، اللہ ان کی چھوٹی موٹی نغزشوں کو بھی اللہ چھپا ڈالے گا۔ اور ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ یاد رکھ لو جو اس پر ایمان لانے والے خدا ہمیشہ ان کو سپورٹ کرے گا۔ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا ناصر الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کی نصرت کرے گا۔ اللہ اپنے نظام والوں کو اللہ ان کی پشت پناہی کرے گا، اللہ ان کی تائید کر لے گا۔ خدا پاک ہمیں ہوش عطا فرمائے، اللہ ہمیں اللہ پاک بصیرت ہمیں عطا فرمائے۔ عجیب ملک کے اندر نظام چلا ہے، عجیب ملک کے اندر نظام چلا ہے، عجیب 80 سال سے یہ 5 سال آ کر کے کہے گا اس بے غیرت نے کتے کے بچوں نے 5 سال ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ 5 سال اسی طرح جو بدکار قسم کی عورتیں جیسے ہوتی ہے، غلط قسم کی عورتیں اس طریقے پر گالی دے دے کر کے ہم ملک کو کریں گے، ہم سے پہلے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ 5 سال یہ الو کا پٹا اس طرح بکواس کرتا جائے گا۔ جب یہ ہو گیا پھر بھخو آئے گا، بھخو 5 سال کے تک کہے گا حقو نے کتے کے بچے نے اس نے یہ کہ ملک کا 5 سال نظام غرق کر دیا، اب میں بھخو آ گیا، واہ بھخو بھاب 5 سال یہ کتے کی طرح اور غلط عورتوں کی طرح یہ بھونکتا رہے گا، پھر واپس حقو آئے گا، کہے گا انہوں نے 5 سال ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ کام کرنے کی ہے، لوگوں کو نوکری کی ضرورت ہے، لوگوں کو روٹی کی ضرورت ہے، اسپتال کی ضرورت ہے، بجلی کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ اب حقو اور ہمارے جیسے بے حس بھی کائنات کے اندر بھی نہیں ہے۔ ہم نے 80 سال سے ان کو آزمایا، اب پھر ٹخو آ گیا۔ اب یہ ہے کہ شروع ہو گیا لڑائی، خونی انقلاب شروع ہو گیا۔ اس لیے شرافت کی اس ملک کو تباہ نہ کرو۔ شرافت کی سیاست اگر تمہارے مذہب میں تم نے کبھی شرافت سنا ہے، اب یہ ہو گیا، اب انہوں نے اس کو گولی مار دیا، اب اس کو عمران خان کو گولی مار دیا اور عورتوں کو اس طریقے پر بھگایا، ان کو گولی مار دیا، تو انہوں نے بھی تو چوڑیاں پہنی ہوئی نہیں ہے۔ کل آ جائیں گے، وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم، یہ اس طریقے پر نہیں رہے گا، کل ان کی باری آ جائے گی، پھر مولویوں تم بھی تو نکلو نا باہر، تم بھی نکلو تو تم پر بھی وہ گولی برسانا وہ بھی لوگ بھی جانتے ہیں، پھر پیپل پارٹی والا تم بھی نکلنا اور مسلم لیگ والے تم بھی نکلنا۔ تمہاری اس سیاست پر، اس شرافت پر، اس سمجھ پر بس سلام ہی سلام تمہیں کر سکتا ہوں، اور کیا کر سکتے۔ یہ خدا کی پھٹکار ہے تم پر، یہ اللہ کی پھٹکار ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ تو چونکہ تم ہو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو چکے ہو، میں کہتا ہوں بھی آپ مسلمان ہیں، لیکن فوٹو اسٹیٹ مسلمان ہے، آپ کا نظام سارا کفریہ نظام کو آپ پسند کرتے ہیں۔ خدا کی قسم قیامت تک تمہاری اسکیمیں سارے اس طریقے پر رائے گاہیں جائیں گے۔ اللہ ہمیں ہوش عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔